تو 5 دن چند دن باقی ہیں، کر لیں فیصلہ کہ انشاءاللہ ایک ایک پل قیمتی بنائیں گے، ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں گے، ایک ایک ساتھ قیمتی بنائیں گے، اور ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ کو ایسا قیمتی بنائیں گے کہ زندگی کے دن رات بدل جائیں گے۔ ایک ہندو کی پرانی عمارت ٹوٹ رہی تھی، گھر تھا اس کا بڑا سارا، ایک مسلمان مزدور تھا، اس کی عمارت توڑ رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، 6 آنے مزدوری طے تھی دن کی کہ شام کو 6 آنے لے گا، اچھی مزدوری تھی۔ شام کو جب اس نے 6 آنے لے دیے تو مزدور کے سر میں جو پگڑی صافہ مزدور کا بندھا ہوا تھا اس کے سر پہ نہیں تھا، اس نے ہاتھ پہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا لالا جی کھدائی کے دوران یہ کچھ چیز نکلی ہے آپ کی۔ انہیں کیا نکلی ہے؟ دیکھا تو سونے کی اینٹیں تھیں۔ یہ کیسے نکلی ہیں؟ اس نے کہا بس میں توڑا تھا کھدائی کے دوران تو یہ سونے کی اینٹیں نکلی تھیں، کچھ آپ کی امانت تھی تو میں نے آپ کو دے دی۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے سونے ہونے میں، اچھی طرح جانتا ہوں سونا ہے، سونے کی کیا قیمت ہے۔ اس نے کہا تجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا جی سونا جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے، میرا تو حق نہیں، میرا حق 6 آنے مزدوری تھی میں نے لے لی۔ حیران ہوا، اس نے اس سے زیادہ پیسے دینے چاہیے، اس میں سے ایک اینٹ دینا چاہیے، اتنی ساری اینٹیں ایک اس نے کرنا، میری 6 آنے مزدوری ہے۔ بہت اصرار کیا، آخر مزدور چلا گیا اور 6 آنے لے کے چلا گیا۔ یہ حد سے زیادہ متاثر ہوا۔ کئی سالوں کے بعد دیکھا تو کچھ جگہ بندے کٹھے ہیں، بندے کٹھے ہیں اور بندے شور مچا رہے ہیں کہ کسی چور نے بچی کے کان میں سے بالیاں، چھوٹی چھوٹی بالیاں ہوتی ہیں، چھلے ہوتے۔ اس ہندو نے دیکھا تو کوئی مسلمان تھا، اس کو دیکھا، مجھے یہ ہو نہیں سکتا جو سونے کی اینٹیں چھوڑ سکتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ رنگی ہاتھوں پکڑا گیا، اس نے جا کے اس کو قریب دیکھا، کہا مجھے جانتا ہے، کہا جانتا ہوں آپ وہ ہندو ہیں۔ اس نے کیا ہوا؟ تو یہ کیا کرے؟ باقی میں نے کیا، یہ کیوں کیا؟ تو اس نے جو لفظ کہے نا وہ لفظ سننے کے ہیں۔ اس نے کہا پہلے ایک درویش تھے، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں جاتا تھا، ان کی اللہ اللہ سیکھتا تھا، ایمان کی سطح اونچی تھی، اور ایمان کی سطح اتنی اونچی تھی کہ سونا اور مٹی اور لوہے اور روڑے کی اینٹیں میرے لیے برابر تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان اللہ والوں کے پاس جانا چھوڑ دیا، ایمان کی سطح ختم ہو گئی، اب سونے کی بالیاں لینے کے لیے بچی کے کان چیر دیے۔ وہ بھی میں تھا، یہ بھی میں ہوں، میں اپنے جرم کو مانتا ہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور وہ سعادت کو یہ مانتا ہوں کہ وہ سعادت مند میں ہی انسان تھا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا، ایمان کی سطح اونچی تھی، ایمان بڑھتا گیا تھا، زیادت میں ایمان، قرآن کہتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوا، اور حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، فرشتوں کا ایمان ایک سطح میں رہتا ہے، مومن کا ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ کہا کہ بس ایمان طاقتور تھا، میرے لیے سونے کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان کمزور ہو گیا، اب میرے لیے بالیوں کی حیثیت ہے کہ چاہے جان جائے یا اس کے کان جائیں۔ آپ جو دن رات ایک مشق لے کے چل رہے، ایک محنت لے کے چل رہے، ایک جذبہ لے کے چل رہے، آپ کا ایمان طاقتور ہو رہا ہے، اور یہ طاقتور ایمان کس کام آئے گا؟ یہ زندگی میں کام آئے گا، یہ نسلوں کے کام آئے گا، یہ انسانیت کے کام آئے گا۔ اس لیے اس طاقتور ایمان میں دیانت ہے، شجاعت ہے، برکت ہے، عافیت ہے، گھروں میں راحت ہے، معاشرے میں امن ہے، انصاف ہے اور سکون ہے۔ اس طاقتور ایمان میں جو ایمان آپ بنا رہے ہیں، جس ایمان میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، جس ایمان کی دن رات آپ محنت کر رہے ہیں، آل رسول کی عزت اور وقار کا تعلق ایمان سے تھا، اصحاب رسول کی عظمت کا تعلق ایمان سے تھا، اولیاء کی صالحیت، اولیاء کا اللہ کے ساتھ قرب، اولیاء کا عشق ایمان سے تھا، ورنہ وہ لوگ جن کے ایمان نہیں اور جن کا ایمان ہے شکلیں تو برابر ہی ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہیں، 5 انگلیاں ہیں، شکلیں تو برابر ہی ہیں۔ ایمان، اللہم حبب الینا الایمان، اللہ مجھے ایمان میرے لیے محبوب ترین چیز بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور میرے دل میں اس کی زینت اور اس کی چمک اور اس کی روشنی اور اس کا نور، زینت، وزینہ فی قلوبنا،
جب اس کی زینت اور نور آئے گا وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین چیزوں سے مجھے کراہت ہوگی، کفر سے، فسوق گناہ چھوٹے، عصیان بڑے گناہ، وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ میں وہ ہوں گا جس کو رشد و ہدایت ملے گی، وَجَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ میں وہ ہوں گا جو نیک اولیاء میں شمار ہو جاؤں گا۔ دن رات ایک ملک سے آپ گزر رہے ہیں، ایک دن رات ماحول ہے آخری عشرے کا، صبح سے شام تک کانوں میں ایک بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ صبح سے شام تک کان ایک چیز سنتے ہیں، ایک لفظ سنتے ہیں، وہ ہے اللہ، وہ ہے اس کا رسول، وہ ہے آل رسول، وہ ہے اصحاب رسول، وہ ہے روح کی زندگی، وہ ہے من کی زندگی، وہ ہے جسموں کی زندگی، وہ ہے طریقت کی زندگی، وہ ہے صوفیت کی زندگی، وہ ہے روحانیت کی زندگی، وہ ہے توازن کی زندگی۔ دن رات یہی کو سنتے ہیں، اسی کو سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اسی کو سنتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ یہ جس ماحول سے آپ گزر رہے ہیں، ایک سعادت مند آپ کی ایک ٹیم اور جماعت اور طبقہ ہے جس ماحول سے سارا دن گزر رہے ہیں، یہ ماحول زندگی میں بڑے بڑے ولی، غوث، کلندر، نقیب، نجیب انہی مجموعوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس مجموعوں میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ نقیب، نجیب، غوث، کلندر، اولیاء، صالحین، متقین انہی مجموعوں میں سے پیدا ہوتے ہیں، انہی مجموعوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدیوں پرانی ریت روایت کو زندہ کر دیا۔ قافلے کے قافلے رمضان میں چلتے تھے، یہ قافلہ کہاں جا رہا؟ فلاں ایک دور درویش ہے، ایک ماہ کا 20 دن کا 10 دن کا سفر ہے، وہاں ان کے ہاں رمضان گزارنے جا رہے، قافلہ جا رہا، اور پھر مہینہ وہاں گزارا، پھر 15 شعبان کے بعد قافلے واپس آنا شروع ہوئے، اور لوگ ان کو مل رہے ہیں، ان کے دل کے ولولے، ان کے چہرے کے نور، ان کی زندگی میں سرور، دن رات ان کے کانوں میں روحانیت کا وہ نظام۔ پھر وہ حیران ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک ایک فرد وہ ہوتا تھا جو گھروں کے گھر، بستیوں کی بستے، شہروں کے شہر بدل کے رکھ دیتا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرح سے۔ یہ بھی سب سے پہلے میں تاریخ اٹھا کے آپ کو بتا سکتا ہوں، سب سے پہلے یہ رمضان گزارنے گئے تھے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ پھر انہی میں سے ولی نکلتے ہیں، انہی میں سے معین الدین چشتی اجمیری نکلتے ہیں، انہی میں سے اولیاء صالحین نکلتے ہیں، انہی سے قطب اور ابدال اسی مجمع میں سے نکلتے ہیں، انہی میں سے نکلتے ہیں۔ رمضان گزارنے گئے تھے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ انہی مجموع میں سے پھر افراد رجال نکلتے ہیں، انہی مجموع میں سے وہ لوگ نکلتے ہیں، وہ لوگوں کی کائنات کی قسمتیں بدل دیتے ہیں۔ تقدیر بدلنے کا نظام، دل بدلنے کا نظام جسے انقلاب کہتے ہیں، انقلاب قلب سے ہے، بدلنے کا نظام بن جاتا ہے۔ وہی تھا جس کے لیے اینٹ سونے کی اور مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں سنتا جاگتا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں سوچتا دیکھتا، یہ اس کی زندگی میں تھا۔ وہ چیز اندر آ رہی تھی، آ رہی تھی، آ رہی تھی۔ میرے گھر میں 1.25 سال کا ایک بچہ آتا ہے ہمارے پڑوسیوں کا، معصوم بچہ ہے، میں نے پگڑی رکھی، میری پگڑی اٹھا کے نا، میں نے ایک دراز ہے اس میں پگڑی رکھ رہا ہے، دراز کھولنی نہیں، اس میں گھسیڑ رہا ہے، اسے پتا ہے پگڑی یہاں ہے، جراب اتاری نا، اسے پتا ہے جراب میں وہاں رکھتا ہوں، اس جگہ جراب رکھ رہا ہے۔ بے شعور بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ، اسے پتا ہے یہ سلیقہ یہاں ہے، یہ سلیقہ یہاں ہے، مجھے اس گھر میں محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، وہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے۔ دن رات آپ چند مراحل سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس تسبیح سے یہ ملا، اس وظیفے سے یہ ملا، اس عمل سے یہ ملا، اس زندگی سے یہ ملا۔ چور تھا تو اس نے کہا ساری عمر تو چوری کی ہے، تو ساری عمر چوری کی ہے، چلو بچے کو تو اللہ اللہ سکھا دو۔ ایک درویش تھے ان کے ہاں، بچے کو چھوڑ کے آگے، حضرت اس کو اللہ اللہ سکھائے۔ وہ سارا دن بچہ کام کرتا تھا، خدمت، جھاڑو، جانوروں کا گوبر اٹھاتا تھا، پانی بھرتا تھا کنویں سے، سارے دن خدمت ہی کرتا رہتا تھا وہ سارا دن۔ کئی سالوں کے بعد بیٹے نے کہا، والد نے کہا کہ بچے کو جا کے پوچھو تو صحیح کہ وقت میں تو بہت بڑا بزرگ بن گیا ہوگا۔ دیکھا تو بچہ خدمت ہی کر رہا،
اس نے 2 دن رہا. اس نے کہا میں نے تو بابا جی کو دیا تھا کہ اس کو اللہ نہ سکھانا ہے, اللہ والا بنانا ہے. بابا جی نے اس کو خدمت میں لگا دیا, چل بیٹا میرے ساتھ. انہوں نے کہا بابا آپ نے کہا تھا. انہوں نے کہا بس دیکھ لیا, چل میرے ساتھ اپنا دھندا کرتے ہیں. اب تک تو جتنے عرصے میں یہاں ہے تو ڈاکو بن جاتا چور سے, تو کہیں ترقی کر جاتا مجھ سے بھی آگے. باپ اس کو لے گیا. اس نے کہا دیکھ بات سن, ہمارا پیشہ چوری ہے, ہم ڈاکو ہیں, ہم نے چوری کرنی ہے. اچھا بے بس باپ کی مان رہا. تو یہاں کھڑا ہو, میں چوری کرنے جاتا ہوں, ہاتھ طرف نظر رکھ, اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے آواز دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ کھڑا ہوا نا تو مرشد کا سبق یاد آیا. مرشد نے صرف 3 سبق پڑھائے تھے, یا لطیف ہو, یا علیم ہو, یا خبیر. بس 3 سالوں میں 3 سبق. میں نے مرشد سبق پڑھایا آپ کو. یا لطیف ہو, اللہ باریک چیزیں, یا علیم ہو, اللہ سب جانے, یا خبیر ہو, اللہ کو سب چیزوں کی خبریں ہیں. اس نے کہا مرشد نے کہا تھا کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. اب میں نے کہا تھا اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو کہنا دیکھ رہا ہے. اب میں نے کہا تھا اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو زور سے آواز دینا دیکھ رہا ہے. اس نے کہا مرشد نے سبق پڑھایا تھا, اصل میں وہ سبق پڑھایا نہیں تھا, وہ کب گیا تھا, وہ دلوں میں اتر گیا تھا. ادھر سبق دیا, ادھر خدمت کرائی, ادھر سبق دیا, ادھر خدمت کرائی. میں ایک دوا بنایا کرتا تھا, واقعہ درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. ایک دوا بنایا کرتا تھا جڑی بوٹی, اس میں ایک کلام پڑھنا ہوتا تھا. الٹی بہت تھی, پھر ہم دستے کے اوپر موٹا کپڑا رکھ کے اس کے درمیان سوراخ کر کے ہاتھ پکڑ کے ایسے مارتا تھا, اور وہ ذکر کرتا تھا. وہ اڑتی تھی, پھر ذکر کرتا تھا, وہ پھر کھا کے کپڑے کو لگتی تھی, پھر ذکر. کچھ 5-6 گھنٹے کے بعد اس کا اڑنا ختم ہوتا تھا, پھر وہ موٹی ہوتی تھی. 3 دن کی کٹائی پسائی کے بعد وہ چھلنی سے نکلنے کے قابل ہوتی تھی. تسبیح خانے میں بند کر کپڑا کر کے اوپر سے مولیاں مارتے ہیں. تسبیح خانے میں کر کے بند دیتے ہیں موٹا کپڑا, اور دن رات اوپر سے برساتے ہیں ضربیں اللہ کے نام کی. اوپر سے برساتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر اندر سے نظام بنتا ہے. تو کیا بات, اس نے کہا مرشد نے تو سبق پڑھایا تھا, مرشد سبق دے کے خدمت کرواتا تھا, چل خدمت کر. کیوں خدمت خلوص سے دل سے کی ہوئی. میں کئی لوگ دیکھتا ہوں مہینہ ہو گئے, کوئی ادھر بیٹھے ہیں, کوئی ادھر بیٹھے ہیں, کوئی ادھر مہمان بن کے بیٹھے ہیں. وہ خدمت کو نہ مانگتے ہیں, نہ چپکتے ہیں, نہ چبلتے ہیں, نہ گرتے ہیں, اور مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدمت سبق دیتے تھے, کہا جا خدمت کر, اس سبق کو یاد کر. اور خدمت سے سبق اندر اندر دل میں کستا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا, بڑھتا رہتا تھا. ہاں اندر ہی اندر. مرشد نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے. زور سے کہا دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا. باپ بھاگا, بچہ پیچھے, باپ آگے, نہ کتا پیچھے, نہ شور پیچھے, نہ پکڑو پیچھے, کچھ بھی نہیں. کتے بھی پیچھے ہوتے تھے, بندے بھی پیچھے ہوتے تھے, جو سابقہ معمول ہے, جو سابقہ تجربات ہیں چور کے. ایک جگہ کھڑا ہو کے کہنے لگا بیٹا کس نے دیکھا تھا. اس نے کہا ابا جس فقیر کے پاس چھوڑ کے آئے تھے نا, اس نے 3 وقت پڑھائے تھے, اس نے 3 سبق دیے تھے. انہوں نے کہا تھا اللہ لطیف ہے, باریک سے باریک تیرے دل میں کوئی چیز ہے, کوئی نظام ہے کائنات کا, آسمان سے نیچے وہ سب جانتا ہے. اللہ علیم ہے, اس کو سب علم ہے. اللہ خبیر ہے, اس کو ساری خبریں ہیں. جب میں نے یہ دیکھا تو استاذ کا سبق چونکہ دل میں اتر چکا تھا, زبان پہ نہیں تھا, وہاں رہتے رہتے صحبت میں کرتے کرتے چلتے چلتے, تو میں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. جب کہا نا اللہ دیکھ رہا ہے, باپ کے دل پہ لگی چوٹ. ہائے میرا بیٹا, اتنی عمر میں تجھے اللہ یاد آیا, مجھے یاد نہ آیا. چل مجھے اس درویش کے پاس مجھے بھی لے چل. وہ پیٹتا کالا کر کے ان درویشوں کے پاس معافی دے دیں. بے قدری کر کے گیا تھا, بے ادبی کر کے گیا تھا, آپ کے بارے میں غلط وسوسے آئے تھے, معاف کر دیں. مجھے بھی اور بیٹوں کو بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. نہاوند کے وقت کا وہ ولی بنا, وہ چور وقت کا ولی بنا, اور ایسا ولی بنا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بندہ ادب کی دنیا میں 40 دن ان کے پاس گزار کے آتا تھا, جاگتی آنکھوں سے فرشتے دیکھتا تھا.
اور فرشتے اس سے مسافہ کرتے تھے، یہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتا تھا، وہی بندہ پھر ولی بنا۔ کسی فقیر کے پاس آ کے اپنا تن من سونپ دیا، اپنا سارا کچھ چھونک دیا، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہوں نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ یہ زندگی کا سبق ہم پا رہے ہیں، اور یہ آپ خوش قسمت ہیں دن رات ان مراحل سے، 4 دن باقی ہیں، باقی 5 دن، دن رات ان مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہ زندگی بھر یادیں رہیں گی، یہ زندگی بھر یادیں رہیں گی، یہ زندگی بھر یادیں رہیں گی۔ اتنے کتابوں میں واقعات، کچھ چند واقعات مجھے بھی ملے کہ میرے والد نے اعتکاف کیا تھا فلاں جگہ، میرے دادا نے، میرے پردادا نے وہاں عبادت کی تھی، کسی فقیر کی صحبت میں رہے تھے، ان کی نظر کیمیا نے، ان کی توجہ نے، ان کی نظر کیمیا نے، ان کی توجہ نے، ان کی دعاؤں نے ان کے نصیب اور تقدیریں بدل دی تھی۔ ہم تو 7 نسلوں سے غریب اور فقیر تھے، جب سے وہاں سے آئے رب نے ایسے بخت لگا دیا۔ ہم تو 7 نسلوں سے غریب اور فقیر تھے، ہم تو نسل در نسل سفید پوش تھے، ہم تو نسل در نسل بس روٹی ایک وقت کی ہے تو 2 وقت کی نہیں، بس جب وہاں سے آئے نکلے جو محکتے سے دنیا بدل گئی، جب وہاں سے آئے نا ہمارے نصیب، ہمارے بخت، ہمارے مقدر بدل گئے۔ ایک مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، ایک نظام سے گزر رہے ہیں، اب مشینیں آ گئی ہیں پتھر کو رگڑنے کے لیے، خوبصورت لال جواہر ہاروں میں پتھر ڈالتے ہیں، اب مشینیں ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پتھروں کو پہلے چھیل کے ان کو پہلے مختلف پتھروں سے رگڑا جاتا تھا، رگڑتے 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 اب ان کو آخری پالش ہونی تھی اور ان کے اندر چمک پیدا ہوتی تھی، تو پتہ کیا ہوتی تھی، بکری کو کرتے تھے ذبح کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک، گرم گرم پیٹ چاک کرتے تھے، اس پیٹ چاک کے اندر سارے پتھر پھینک دیتے تھے، اس پیٹ کو کرتے تھے بند کرنے کے بعد پھر اس کو لٹکاتے تھے، اس کو ادھر ہلاتے تھے اور ادھر ہلاتے تھے، ادھر پتھر، ادھر چربی، ادھر گوشت، یہ اندر گرمی لگتے تھے، لگتے پتھر لگتا، گرمی لگتی، چربی لگتی، ہڈیاں لگتی، کتنے عرصے تک گھماتے رہتے تھے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، وہ جھولتا رہتا تھا وہ بکری کا جسم، اسے ہلاتے رہتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو کھولتے تھے، کھولنے کے بعد وہ پتھر لال جواہر بن جاتے تھے، وہ پتھر لال جواہر بن جاتے تھے، لال جواہر بن کے جائیں گے۔ ہاں قسمی خانے میں کیا بند، ادھر سے جھوٹا لگایا، ادھر سے جھوٹا لگایا، کبھی فجر کا، کبھی سحری کا، کبھی افطاری کا، کبھی ذکر خاص کا، کبھی اللہ کا، کبھی یا قہار کا، کبھی یا وہاب کا، کبھی یا مسبب الاسباب کا، یہ لگ رہے ہیں، سوری ضربیں لگ رہی ہیں، لایا کا پتھر بن گیا ہیرا، لایا کا پتھر بن گیا جواہر، لایا کا پتھر بن گیا لال بدخشاں، لال بن گیا، یہ لال بن گیا، اور لال ایسا بنا کہ کائنات میں قیمتی، اور پہلے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، کسی فقیر کے ہاتھ بیچنا پڑتا ہے، بس بک گیا، تیرے نام تو مفت وکانڑیاں، تیرے پہنیاں دی میں باندڑیاں، تیرے در پہ کتیاں نال ادب، پہلے اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے کسی فقیر کے ہاتھ، پھر بیچنے کے بعد بدگمانی، شک، وساوس بڑے آئیں گے، ڈالنے والے بھی آئیں گے، پھر وہ کانوں اور آنکھوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ جب بیچ دیا، اللہ بھی کہتا ہے آؤ بیچو، میرے ساتھ سودا کرو، حال ادلکم اللہ تجارت تنجیکم من، اور میرے ساتھ تجارت کرو، سودے کرو، میرا اللہ کہتا ہے۔ اپنے آپ کو کہیں بیچنا پڑتا ہے، بکا ہوا غلام جیسا ہوتا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بیچنا پڑتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کچھ پوچھتا نہ تھا۔ ہاں بکے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کچھ پوچھتا نہ تھا، مجھ سے تو نے خرید کر انمول کر دیا، اب میرا کوئی مول نہیں لگا سکتا، میرا کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ یہ بتاؤ قربانی کے بکرے، قربانی کے جانور کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟
उन्होंने कहा ये कुर्बानी के लिए है, ये हम नहीं बेचते। उन्होंने कहा आपको इतने पैसे देते? सारा साल पाला है, ये कुर्बानी के लिए है, इसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये अल्लाह के नाम पे बिक दिया है, ये अल्लाह के नाम पे बिक दिया है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, कोई भी नहीं पूछता था। आप जब बिक गए हैं अब हर बंदा आपको पूछेगा। तारीफ करने वाले थोड़े होंगे, एतराज करने वाले ज्यादा होंगे। कम गए थे, ये नमाजें घर में नहीं कर सकते थे, ये तस्वीरें घर में कर सकते थे। और अगर आप अस्पताल में दाखिल हो गए, कितने दिन रहे? अच्छा किया, सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा पैसा आता जाता रहता है, अब ठीक हो गए ना। हालांकि अस्पताल वाले मुलाकात पे पाबंदी, कपड़े उतरवा के अपने कपड़े, दवाइयां, अगर ज्यादा एहतजाज करते तो मरीज भगे हुए होते हैं। कोई एहसास नहीं, चीखो पुकार किया तो नशा को टीका लगा दिया है। अस्पताल में 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, वहां कोई एतराज नहीं करेगा, वहां कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। बैरून मर गए 1 साल, 2 साल, 10 साल, अम्मा परस्ती मर गई, अब्बा सिसकता मर गया, घर वाले फौत हो गए। कहे जी क्या करूं, मजबूरी है। यहां वो कहते हैं इतने साल गुजारोगे तो फिर तुम्हें ग्रीन कार्ड पासपोर्ट मिलेगा। जब तक बिके ना थे कुछ पूछता ना था, बिकने के बाद कुछ पूछेगा। तो उन्हें खरीद कर अनमोल कर दिया। आपको अल्लाह ने वो अब रंग लगा दिया है, आपको अल्लाह ने वो खैर दे दी है। अब आपकी कीमत है अल्लाह के यहां, उसके फरिश्तों के यहां, अल्लाह के हबीब के यहां, अल्लाह के नेक बंदों के यहां। बताओ ये कौन सी आयत का कुरान में मैंने तर्जमा किया? तेरी कीमत है अल्लाह के यहां, उसके हबीब के यहां, बंदों के यहां। कोई बताए मुझे किस आयत का मैंने तर्जमा किया है? आप तो कीमत है आपकी। आप दिन रात इन रूहानियत के मराहिल और मनाजिल से निकल रहे हैं, आपको इल्म है इसके सिले में आपको अल्लाह क्या दे रहा है। दौलत वो जो लाजवाल है। जितने भी दरबारों के गद्दी नशीन पीर मुजावर, इनको कोई महंगाई का एहसास पता नहीं चलेगा कभी। इनके बड़े, इनके दादा परदादा के परदादा के परदादा बड़े, इनके बड़े किसी फकीर के यहां कहीं रमजान की इन जिंदगियों में दिन रात गुजार गए थे, अल्लाह से बख्त भी मनवा गए थे, गौर से सुनना, तख्त भी मनवा गए थे, तवज्जो से सुनना, रिस्क भी मनवा गए थे, अकल से सुनना, नसीब भी मनवा गए थे अपने लिए और नस्लों के लिए। मेरा अल्लाह कहता है तुम मनवा गए हो, मैं सच्चा, मेरे वादे सच्चे, जो अमल किए वो सच्चे, जो दिन गुजारे वो सच्चे, जो लम्हे गुजारे वो सच्चे, जो वादे किए वो सच्चे। आज मैं सच करके दिखाऊंगा, क़यामत तक तुम्हारी नस्लों को भाग भी लगाऊंगा, बख्त भी लगाऊंगा, बरकत भी लगाऊंगा, तख्त भी, इज्जत भी दूंगा। जबरदस्ती लोग उनकी जेबों में पैसे डालते हैं। मैं गया सिंध में, अंदरून थर के अंदर वहां एक गोरी मंदिर है। उस गोरी मंदिर के मैं वहां गया तो हिंदू बाहर थोड़ा सा अपनी दुकान में बुत रख के बैठे हैं। उनका कोई रोजी का बुत, कोई कारोबार का बुत रख के बैठे हैं, तो मैंने पूछा, वो मिले हिंदू आए, उन्होंने कहा कोई लाहौर से पीर आया है, मुझे हिंदू मिलने आए। कह रहे साईं, हमारे पास साईं मुल्तान के साईं पीर आते हैं बस, और उनकी गाड़ी के शीशे खुले होते हैं, कभी साल कभी 2 साल के बाद आते हैं, माल दौलत सोना गाड़ियां भर देते हैं। कोई उन्हें मजबूर करता है? मजबूर करता है कि पीर बगाड़ा को जाके माल दो, शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से जाके माल दो, उन्हें मजबूर करता है कोई? उन्हें गलत ढूंढता है। ये पहले से वो बेचारे वहां कहते हैं बंदों को तैयार करो, कोई कायनात की ताकत उनके दिल में डालती है, इस पीर को गए तेरी राह निजात इसको पीर के देने में है। ये अमल जो आप कर रहे हैं ये नस्लों के काम आएंगे, नस्लों को फाकर से बचाएंगे, गुर्बत से बचाएंगे, मुफलिसी से बचाएंगे, कर्जों से बचाएंगे, बीमारियों से बचाएंगे, और नस्लें दौड़े देगी। दादे का दादा अब्बा किसी फकीर के यहां तो रमजान गुजार के आया था, बख्त और मुरादों की गठरियां और झोलियां और ताज सर पे धर के आया था। आज सुख के लुक में खा रहे हैं, राहत की रोटी खा रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं। दुनिया गलियों में दर बदर है, कोई कहता है फकीर हूं, कोई कहता है मकरूज हूं, कोई कहता है मरीज हूं, कोई कहता है मर्ज है, कोई कहता है मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी ये नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं। तेरा भला हो तो रमजान गुजार के सारी हमारी फिक्रों को चुन के अल्लाह के वादों को मुतवज्जे करके लिया, और अल्लाह ने भी वादा कर लिया कि मैं कर दूंगा, और अल्लाह कर देता है।
اللہ کر دیتا ہے، اللہ کر دیتا ہے۔ میرے پاس جدہ میں انڈیا کے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑی دربار ہے، ان کے پیر صاحب ملے جدہ میں، حج پہ آئے ہوئے تھے، تو میں بھی جدہ میں وہاں ایک میرا درس رکھا انہوں نے، میں درس کے لیے گیا ہوا تھا، وہ وہاں آئے، سنا کہ وہ ابکری والا پیر وہاں آئے، تو میں وہاں گیا تو مجھے ملے۔ آپ نہیں سوچ سکتے وہ جو انہوں نے بتایا کہ لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، اور زبردستی دیتے ہیں، زبردستی۔ کہا اسلام لا کے نا اپنی جگہوں اور زمینوں کی منت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نام کرا لیں۔ کسی کے پاس پیسے ہوتے تو کہتے ہیں اس کی پیسے بھی ہم دیں گے، بس آپ اپنے نام کرا لیں۔ کیوں نام کرا لیں؟ کہا بس ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہمارے نام کرا لیں۔ کون سی طاقت ہے، کون اسے مجبور کر رہا؟ یہ جو دن رات آپ گزار رہے، قیمتی بنا رہے، دن رات کے مرحلوں سے گزر رہے، نہ گھبرا رہے نہ اکتا رہے۔ کتنے دن باقی رہ گئے؟ کتنے دن؟ انشاءاللہ 5 دن۔ نہ گھبرا رہے نہ اکتا رہے، اوپر سے فیصلے کروا رہے، اللہ کے وعدوں کو لے رہے، اور اللہ سچا، اس کے وعدے سچے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے سچے وعدوں کو لینے کو تیار ہے؟ ہاتھ نہ کھڑا کریں۔ جو اللہ کے سچے وعدے لینے کے لیے تیار ہے، کون ہے جو 5 دن قیمتی بنائے گا؟ کون ہے جو 5 دن اپنے آپ کو ہر عمل کے اندر ایسے فدا کر دے گا، قربان کر دے گا؟ نیند، ٹیک، موبائل، باہر، گپ شپ، باتیں، نظام سارا کا سارا، کون ہے جو اپنے آپ کو فدا کرے گا اور کہے گا ان 5 دنوں میں گزشتہ 25 دن کی ساری کمیاں پوری کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا، انشاءاللہ دکھاؤں گا، انشاءاللہ دکھاؤں گا؟ کون فیصلے کرے گا؟ کون فیصلے کرے گا؟ اور کون اس کونے سے بچے گا جس کونے میں وائی فائی کے کوڈ ملتے ہیں؟ اس کونے سے، اس کونے میں بہت سے فکرے جمع ہو رہے ہیں۔ فیصلہ کریں، ان 5 دنوں میں فیصلہ کر کے اللہ سے منوا کے دکھائیں گے، اور میرے اللہ کو ترس آئے گا، میرے اللہ کو رحم آئے گا، اور میرا اللہ اس ترس اور رحم کے اوپر گزشتہ کوتاہیاں بھی معاف کرے گا، آئندہ زندگیوں کے نقشے بھی بدل کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ کر لیا فیصلہ؟ پکی بات ہے۔ اور ایمان انشاءاللہ وہ اینٹ والا بنانا ہے کہ اینٹ جو ہے، اینٹ سونے کی اینٹ کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کہ سونے کی اینٹ ہے تو ہے، بس ٹھیک ہے، کیا ہے، اس کے سامنے سونے کی اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ فیصلے کر لیں، کر لیے یہ فیصلے، اور پھر لوگ کہیں گے کہ وقت ضائع کر کے آئے۔ کہا نہیں، میں 3 لفظ سیکھ کے آیا ہوں، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، میں 3 لفظ سیکھ کے آیا ہوں۔ لوگوں کو پتہ نہیں وہ لفظ کیا ہوتے ہیں، پھر آپ کی ایک لفظ کی چوٹ پہ دل بدل جائیں گے، زندگیاں بدل جائیں گی، باپ بدل گیا، باپ بدل گیا۔ یہ دن رات کا رہنا کوئی ایسا ہے؟ یہ دن رات کا اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چٹائیوں سے سی دیا، آپ نے اپنے آپ کو چٹائیوں سے لگا دیا، اپنی دل کی من کی چاہتوں کو توڑ دیا۔ کیا میرا رب ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دے گا، بتا رہا ہوں۔ بڑا کریم ہے اور امین ہے، امانت دار ہے اور غیور ہے، غیرت والا ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ لا یضیع اجر المحسنین، میں کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرنے دوں گا، نہ کروں گا۔ تو کون تیار ہے؟ پوری دنیا میں اس یہ میرا پیغام ہے، جن دن باقی ہے رمضان کے، فیصلے کر لیں، اور جنہوں نے اپنے لیے کوئی عمل طے کر لیے ہیں کتمین کے جال کو توڑنے کے لیے، وہ اپنی محنت بڑھائیں، عمل طے کر لیے ہیں۔ بے شمار مخلصین نے پوری دنیا میں کتمین کے جال کو توڑنے کے لیے عمل طے کر لیے ہیں، رمضان کے بعد بھی نہیں چھوڑنے، اب محنت اپنی بڑھا دیں۔ 313 کا وہ قافلہ جنہوں نے نفل پڑھے ہیں 12 اور بسم اللہ والے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی محنت بڑھا دیں، 5 دنوں میں محنت بڑھائیں، رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ فیصلے کروائیں اللہ سے، ان فیصلے کروانے سے پہلے آپ کے فیصلے ہوں گے۔ یہ بتائیں، جب گندم آتی ہے پہلے کسان کے گھر جاتی ہے، پھر منڈی میں آتی ہے۔ جب آپ کتنی کے توڑنے کے فیصلے جس دل و جان سے کریں گے، اللہ پاک پہلے آپ کو دے گا، اور آپ کی جادو بندشیں ٹوٹیں گی، اور آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی ناکامیاں پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پہلے دیوار میں جس زور سے گیند کے مارو، اسی زور سے واپس آئے گے۔ بولیں انشاءاللہ۔ آئیں پھر حروف تہجی کا نقش آج میم ہے، اور 28,922 مرتبہ میم آیا ہے۔ اللہ اکبر، 28,922 بار میم آیا ہے۔
इसको तवज्जो से लिख, अपने मसाइल मुश्किलात का तस्वर करते हुए तवज्जो से लिखना शुरू कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लिख लिया। हुरूफ तहज्जी के नक्श का अमल इंशाअल्लाह 27वें शब को मुकम्मल होगा। तवंगरी कशकोल का अमल है, बहुत यकीन, बहुत ध्यान से 45 बार या कादिर हो या नाफे हो जज्बों से पढ़ना है, दिल की गहराइयों से पढ़ना है, और अंदर के दर्द को अल्लाह की बारगाह में, दर्द की कीमत, जज्बों की कीमत, और इसके पढ़ने से जिंदगी में वो मुश्किलें टलती, वो परेशानियां, नाकामियां खत्म होती हैं जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता। ये वो अमल है ताकतवर, चंद लम्हों का अमल, पर ये हर लम्हे को बाबरकत और बासआदत बनाता है। ये चंद लम्हों का अमल है, हर लम्हे में खैर को शामिल कर देता है। और उसके बाद इन गुठलियों पे हाथ दोनों मल के पूरे बदन पे, क्योंकि हर गुठली वो है जो साल साल से तस्बीह खाने में इस पे लाखों करोड़ों जिक्र हुआ है। आइन दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, या कादिरो या नाफिया। मुजरिमाना हाजिरी, रोज मुजरिम बन के उसकी बारगाह में एतराफ जुर्म करते हैं। अल्लाह को एतराफ बहुत पसंद है, अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं, एतराफ तवाज़ो पसंद है कि मुझसे बड़ा मुजरिम आका तेरी बारगाह में कोई नहीं है। मुजरिम हूं भी सही और मुजरिमाना हालत भी बना रहा हूं, मुजरिम हूं भी सही और मुजरिमाना हालत भी बना रहा हूं। माफ भी कर दे, कबूल भी कर दे। और फिर ये जो लफ्ज है, इन लफ्जों में बहुत ताकत है, इन लफ्जों में बहुत तासीर है, और इस वजीफे में बहुत हैरत अंगेज रूहानियत की दुनिया भरी हुई है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका। आमीन।